جہاں تک غزالی زمان راضی الدوران حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہے تو یاد رکھیے گا وہ پائے کے عالم اور پائے کے محدث تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا نالج عطا فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فن میں مہارت تامہ عطا فرمائی تھی، ہر فن میں. یعنی کوئی بھی آپ سے سوال کر لیا جاتا تھا تو آپ اسی وقت ہی قرآن و حدیث کے مطابق اس کا جواب دیا کرتے تھے، اور ہر فن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی. قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ تحریک پاکستان کے وقت، کہ جب پاکستان بننے والا تھا، جب علماء اہل سنت نے تحریک چلائی جسے تحریک پاکستان کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا، تو قبلہ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب کانگریسی علماء، دیوبندی علماء جو کانگریس کے ساتھ تھے، جو چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے اور پاکستان کے قیام کے حوالے سے انہوں نے مخالفت کی، تو اس وقت قبلہ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے علماء اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور آپ نے فرمایا کہ بٹ کر رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب ہمارے اسلاف نے ٹھان لی ہے، ذہن بنا لیا ہے کہ اب الگ ریاست بنے گی. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ملک ہو، ایسی ریاست ہو، ایسی اسٹیٹ ہو جہاں پر مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں. اور یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اہل سنت کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں ملک عزیز، ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا. اور جہاں تک مناظرے کی بات ہے تو قبلہ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے. ایک بد مذہب مولوی تھا، اس کا نام تھا مولوی عبدالعزیز. ذرا سنیے گا. اس نے قبلہ قاضی شاہ صاحب کو بلایا اور کہا کہ میں علم غیب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کل رات بھی میں نے علم غیب کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی. تو وہ بد مذہبوں کا بہت بڑا مناظر تھا، بہت بڑا عالم تھا، مولوی عبدالعزیز. اس نے قاضی شاہ صاحب کو بلایا اپنے دفتر، کہا کہ میں علم غیب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ دلائل پیش کریں. قبلہ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے، قرآن سے دلائل دیے، احادیث سے دلائل دیے، اور ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علم غیب سے نوازا ہے. قبلہ قاضی شاہ صاحب حوالہ دیتے، حدیث پڑھتے تو وہ کہتا کس کتاب میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کتاب کھول کے سامنے رکھ دیتے. پھر آپ حدیث سناتے اور وہ بد مذہب مناظر یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے، تو قبلہ قاضی شاہ صاحب اس طرح کتاب کھولتے تو وہ حدیث سامنے ہوتی. وہ پریشان اور حیران ہو گیا اور غصے میں آ کر اس نے حدیث کی کتاب کو پھینک دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حدیث کی کتاب کو اس نے پھینک دیا اس بد مذہب نے. جب اس نے دیکھا کہ میں تو قبلہ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دلائل کا جواب نہیں دے پا رہا، یہ تو دلائل پر دلائل پیش کرتے جا رہے ہیں اور میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علم غیب سے نوازا ہے. تو پھر اس نے کتاب کو غصے میں آ کے پھینک دیا. اس پر قبلہ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اب میں تیرے ساتھ اے گستاخ تیرے ساتھ مناظرہ نہیں کروں گا، اب تیرے ساتھ ہوگا مباہلہ. اب رونے لگ گئے کہ تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی کتاب کو تو نے پھینک دیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تو گستاخ ہے، تیرے ساتھ مناظرہ نہیں، تیرے ساتھ مباہلہ ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس مسئلے میں غلطی پر ہوں، میرے بھائیو ذرا سننا کہ قبلہ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا اے گستاخ، اگر اس مسئلے میں غلطی پر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال مکمل ہونے سے پہلے مجھے موت دے دے، اور اگر تو غلطی پر ہے تو تو سال مکمل ہونے سے پہلے مر جائے. اب آپ اسی وقار سال تو بڑی دور کی بات تھی، سال بڑی دور کی بات تھی. جیسے ہی وہ اپنی مسجد میں گیا، اگلے دن جب اس نے فجر کی نماز پڑھائی، کس کی بات کر رہا ہوں؟ مولوی عبدالعزیز، جو بد مذہب تھا، جس نے حدیث کی کتاب کو پھینکا تھا غصے میں. اگلے دن جب اس نے درس قرآن دینے کی کوشش کی، قرآن اس نے سامنے رکھا اور درس قرآن کے لیے بولنا چاہا تو اس کی زبان بند ہو گئی، اس کی زبان بند ہو گئی. وہ کوشش کر رہا ہے
کہ میں درس قرآن دوں، لیکن اس کی زبان بند ہو چکی ہے۔ کیوں نہ بند ہو؟ کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی کتاب کو اتنی بے دردی کے ساتھ پھینکا تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے ایک اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ وہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ میری قوت گویائی جو ہے وہ کہاں پہ چلی گئی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں بولنے کی لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا، میں درس قرآن دیتا ہوں، درس حدیث دیتا ہوں، لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ اس نے کہا ڈاکٹروں مجھے بتاؤ کہ میں کس مرض میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ تو تمام ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ ہمیں تمہاری بیماری کا نہیں پتہ چل رہا، تم کس مرض میں گرفتار ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں کسی مرض میں گرفتار نہیں ہوں تو پھر میں بول کیوں نہیں پا رہا؟ بس اسی مرض میں گرفتار ہوا اور کچھ عرصے میں سال مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ جہنم رسید ہو گیا۔ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ مدینہ شریف گئے، نورانی جالیوں کے سامنے دست بستہ آپ کھڑے ہو گئے، التجائیں کر رہے ہیں، گزارشیں کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کا چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کے سامنے ہے، پیٹھ آپ کی قاضی کی طرف ہے۔ ایک شرطا آیا، اس نے کہا کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں، تو قبلہ شاہ صاحب نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بار بار کہتا رہا، لیکن آپ التجاؤں میں مصروف تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام تھے۔ کیا ہوا؟ وہ شرطے قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکڑ کے لے گئے، آپ عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے کہا مولانا صاحب آپ پاکستان سے آئے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا آپ کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کا مقام کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ ہے؟ کہ آپ نے اپنا چہرہ روزہ انور کی جانب کیا ہوا تھا اور آپ کی پیٹھ کعبے کی جانب تھی۔ تو آگے سے قبلہ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، قاضی صاحب تم تو کعبے کی بات کرتے ہو، ارے میرا عقیدہ تو یہ ہے اور میں تو یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ اقدس ہے وہ کعبہ تو بڑی دور کی بات ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ جو ہے یہ تو عرش سے بھی افضل ہے۔ اس قاضی نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ثابت کیجئے۔ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے، آپ نے مسکرا کر ایک دلیل پیش کی۔ آپ نے اس قاضی کو کہا ہے قاضی سن، مجھے یہ بتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ پوری زندگی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر انہیں عرش میں بلا لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ کہاں پہ رکھا؟ حضور کے قدموں میں۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جوار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پڑوس ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عرش سے افضل ہے، تو جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے وہ چیز کتنی افضل ہوگی، وہ مقام، وہ جگہ کتنی افضل ہوگی۔ میرے بھائیو یاد رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی قبر کہاں پہ بنے گی؟ حضور کے قدموں میں۔ یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کہاں پہ بنے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ تو قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دلیل دے کر اس کو لاجواب کر دیا اور قاضی جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔